اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب کو ہمیشہ سکھی اور آباد رکھے، آمین۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حرف حرف حقیقت میں آج جس عنوان پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے رحمت۔ رحمت کا تصور یا اس کے وجود کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا ہے۔ اس کا ارشاد ہے، اور یہ ارشاد بڑے زوردار لہجے میں آیا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یعنی خبردار میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اگر انسان کے اعمال اپنے منطقی نتیجے پر منتج ہوں تو رحمت کا لفظ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ انسان محنت کرے گا، حاصل کر لے گا، بدی کرے گا، سزا پا لے گا، نیکی ہوگی، انعام پائے گا۔ ہر وجہ کا ایک نتیجہ ہے اور ہر نتیجے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اگر وجوہ اور نتائج صرف وجوہ اور نتائج ہی ہوتے تو غالباً انسان کے دل سے امید، آس اور رحمت کا تصور ختم ہو جاتا۔ رحمت ہوتی ہی انسان کو اس کی بدعمالیوں کی سزا سے بچانے کے لیے ہے، یعنی حال کی غلطی جو مستقبل میں اپنے لیے سزا مرتب کر چکی ہے یا لکھ چکی ہے، اس سے بچانے والی شے رحمت کہلائے گی۔ پس یہ ارشاد ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا صرف یہی مفہوم رکھتا ہے کہ اے انسان، لیکن یہ میرا ہی فضل ہے کہ میں غلطیاں معاف بھی کرتا ہوں، خطاؤں سے درگزر بھی کرتا ہوں، انسان کی کمزوری کو اپنی رحمت کی طاقتیں عطا فرماتا ہوں۔ اللہ کریم کی رحمت کو اگر غور سے دیکھیں تو زندگی کی قدم قدم پر چھائی ہوئی ہے۔ ہمارا ایک ایک سانس اس کی مرہون منت ہے۔ رات کو سونے کے بعد صبح کی بیداری اس کی رحمت کے سہارے ہوتی ہے۔ انسان نہیں جانتا کہ وہ کن کن مشکل مقامات سے گزار دیا جاتا ہے۔ یہ زندگی مشاہدات سے بری ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ رحمت کے قائل نہیں وہ کس مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کے پاس مال ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا۔ وہ اپنی آرزوئیں پوری کر کے بھی دولت سکون سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ اس کا فضل ہے کہ وہ انسان کے دل کو سکون و قرار کی دولت سے مالا مال کر دے۔ دنیا میں آنے والے تمام پیغمبروں علیہم السلام نے انسانیت کی خدمت کی، انسان کو فلاح کی طرف سفر کرایا، اور سب پیغمبروں میں سب سے زیادہ بزرگ پیغمبر، محبوب پیغمبر، منور پیغمبر اور پیغمبروں کے امام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے کمال کا مظہر بنا کے بھیجا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ مقام بڑے غور کا ہے کہ کیا ایک انسان سب انسانوں کے لیے اور سب جہانوں کے لیے رحمت یا باعث رحمت ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایک انسان سب انسانوں کے لیے، سب جہانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے، ماضی، حال، مستقبل کے لیے، ظاہر و باطن کی کائنات کے لیے رسول رحمت ہے تو وہ ایک انسان کیا انسان ہوگا؟ اب ایسے انسان کے بارے میں کچھ کہنے کی بجائے اس پر درود و سلام بھیجا جائے۔ عام آدمی اپنی ذات کے لیے باعث رحمت نہیں ہو سکتا، اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے باعث رحمت ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہماری اولادوں پر فضل کر، اور اگر ماں باپ یا اولاد رخصت ہو چکے ہوں تب بھی دعا کے حوالے سے ان پر رحمت ہو سکتی ہے۔ رحمت ہڈیوں پر کیا ہوگی، خالی بے جان گوشت پوست پر کیا ہوگی؟ رحمت تو ہمارے ماں باپ پر ہوگی، اور اگر ماں باپ زندہ نہیں تو پھر ماں باپ کا لفظ کس کے لیے ہے؟ ہم کسی واہمے کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دعا ہمیں حی و قیوم نے بتائی ہے۔ اللہ واہموں کی بخشش کی دعائیں نہیں بتاتا۔ رحمت کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور رحمت مانگنے والے کے لیے ہے اور نہ مانگنے والے کے لیے بھی ہے۔ اور کبھی کبھی تو نہ مانگنے والے زیادہ خوش قسمت نظر آتے ہیں کہ ان کے لیے ہر صاحب راز نے دعا کی۔ اللہ کو بھول جانے والے لوگ اللہ کو تو یاد ہیں۔ وہ جنہوں نے اللہ کو نظر انداز کر دیا، اللہ انہیں نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ انہیں نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے پیغمبر بھیجے کہ ان ناسمجھ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی جائے۔ ان لوگوں کا استحقاق نہیں، لیکن ان پر رحمت کرنا رحمتوں والے کی شان ہے۔ وہ اتنی بڑی رات کے اندر روشنی کا چراغ جلاتا ہے،
वो कुफर के अंधेरों में ईमान के नूर का जलवा दिखाता है। रहमत हक उस शख्स की तलाश में रहती है जिसकी आंख पुरनम रहती है। आंसुओं के करीब रहने वाले रहमत हक के करीब है। इंसान की ज़बू हाली पर तरस खाने वाले रहमत हक के अंदर है। रहमत करने वाले दरअसल रहमत हासिल करने वाले हैं। इंसान के करीब रहने वाले खुदा के करीब हैं और खुदा के करीब रहने वाले महबूब खुदा के करीब रहते हैं, और ये कुर्ब रहमत है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात हसूल रहमत का ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कभी इंतकाम नहीं लिया। ग़ुलामों को एक दिन में 70 मरतबा माफ़ करने का हुक्म फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए दावत रहमत है। अपनों को इबादत के गरूर से बचाते हैं और इबादत से महरूमों को रहमत का तसव्वुर देकर इबादत के करीब लाते हैं। फरियाद करने वालों को रहमत के हसूल का हक़ अता फरमाते हैं। जिसको रहमत का हक़ मिल गया उसे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में पनाह मिल गई। जिससे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में पनाह मिल गई उसका काम आसान हो गया। यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा दरूद व सलाम भेजते रहना, और यही असल नुस्खा है हसूल रहमत का। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों में रखे। अगर आपको ये मज़मून पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।